السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ آج ہم 28واں پارہ شروع کریں گے۔ پچھلے پارہ 27 سے یاد رکھنے کی باتیں یہ ہیں: اللہ کے عبادت اور اس کی رضا کے کاموں کی طرف محبت اور شوق کے ساتھ دوڑ لگائیں۔ اہل ایمان کو، مومن کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بار بار یقین دہانی کروائی گئی کہ نصیحت کے لیے قرآن کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ ہر مشکل کا حل، ہر رہنمائی قرآن کو پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے میں ہے۔ رحمان کی سب سے بڑی رحمت قرآن کی تعلیم دینا ہے، پھر بولنے کی قوت دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہ کام لے جو اس کو پسند ہو۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ۔ اسلام سے پہلے یعنی دور جاہلیت میں جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی تھی تو شوہر غصے میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ تم آج سے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی ایک طرح سے آج کے بعد میں تم سے تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس طرح وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اسے زہار کہتے ہیں۔ اس صورت کا آغاز ایک واقعے سے ہو رہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے شوہر حضرت اوس بن صامت نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار کا مفہوم یہ ہے کہ قسم کھا کر کہا کہ تم میرے لیے ماں کی طرح محترم ہو۔ اس کے شوہر نے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ اس عورت کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اس طرح پورا خاندان مصیبت میں آ جاتا۔ چونکہ زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلے کے حل کے لیے آئی۔ وہ اصرار کر رہی تھی کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی شریعت میں اس مسئلے کے بارے میں ہدایت نہیں آئی، فی الحال اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لو۔ اس خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا پورا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ گفتگو کے دوران ان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ میں نہ سن سکی، کیونکہ حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا، لیکن حضرت عائشہ نہیں سن سکی۔ لیکن وہ فرماتی ہیں، لیکن اللہ نے ان کی فریاد سن لی ہے، بے شک اللہ سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور زہار کے حوالے سے شریعت کی ہدایات عطا فرمائی۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس عورت کی پکار سن لی، بلکہ اس عورت کی وجہ سے آئندہ کے لیے اس خراب اور بری رسم کو مٹا کر تمام انسانوں پر رحمت فرما دی۔ اسلام سے پہلے زہار کے نتیجے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جایا کرتے تھے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں پر اس کا کفارہ بتایا گیا اور واپسی کا راستہ نکال دیا گیا۔ آیت 3 اور 4 میں زہار کا کفارہ بھی بتایا گیا۔ شوہر کا اپنی بیوی کو ماں کا درجہ دینے سے بیوی ماں نہیں بن سکتی، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ زہار کرنے والے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، البتہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ معاف فرما دے گا۔ زہار کرنے کے بعد بیوی سے رجوع کیا جا سکتا ہے، تو رجوع کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ زہار کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ جو غلام کو آزاد کرنے کی مالی استطاعت نہیں رکھتا وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ جو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے احکامات کی حدود میں رہنا ہوتا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر آپ کو بھی کسی سے اپنا معاملہ بیان کرنا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کے سامنے بتائیں، پورے خاندان کو بتائیں۔ اس طرح کرنے سے لوگ طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں، اس سے مسائل حل ہونے کے بجائے اور مزید بگڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اس عورت کی سمجھداری نظر آ رہی ہے کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنے گئی تو اتنی خاموشی سے کی کہ کسی دوسرے کو بھی پتہ نہیں لگے، اور اپنا معاملہ وہاں لے کر گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا۔
پھر یہ کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کو بچانے کی اس کو فکر تھی، بچوں کی اس کو فکر تھی، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے سے الگ کر لے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ انسان چیخ چیخ کر چلا کر بات کرے، آرام سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ پھر یہ کہ یہاں اللہ کی صفات سمیع اور بصیر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سب کی سن رہا ہوتا ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے، وہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ چھوٹے بڑے تمام امور کو دیکھنے اور سننے کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ مسائل کو حل بھی کرتا ہے۔ اللہ نے اس عورت کی مشکل و مصیبت کو سن لیا اور اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کیا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے، یعنی وہ عورت، اس نے کیا کیا، وہ ایسی جگہ گئی جہاں پر اسے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے مسئلے کا حل مل سکے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بھی ایسے ہی اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے۔ جس کے پاس صحیح قرآن اور صحیح حدیث کا علم ہو، جس کے پاس صحیح علم ہو ان دونوں چیزوں کا، اس کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بیان کریں جہاں سے مسئلہ حل ہو سکتا ہو، اور اس کے سامنے بیان کریں جو آپ کا خیر خواہ ہو۔ اور باقی پھر اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ آگے آیت 9 میں سرگوشی یعنی کانا پوسی یعنی کانوں میں بات کرنے کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ سرگوشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقوی کے متعلق کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاں تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی واپس کہاں جانا ہے؟ اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ ہی کو جواب دینا ہے، اللہ ہی کو یہ منہ دکھانا ہے۔ تو اللہ سے ڈر کر معاملات کرنے۔ یاد رکھیں، سرگوشیاں کرنا شیطانی کام ہے، یہ ایک بہت بری حرکت ہے، ناپسندیدہ حرکت ہے، اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جب 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ آپس میں کانوں میں باتیں نہ کریں۔ ایسا کرنے سے تیسرے شخص کو غم ہوگا کہ شاید یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے محفلوں میں۔ اور اگر وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ میرے خلاف بات نہیں کر رہے تو میرے سامنے ہی کر لیتے۔ تو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں سرگوشی کی اجازت نہیں ہے، جبکہ نیک کاموں کے لیے سرگوشی کی اجازت ہے۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا ہے اسے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں سرگوشی کرنے والوں کی تعداد بطور مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کم یا زیادہ تعداد ہو تو اللہ نہیں سنتا، نعوذ باللہ۔ انسان اپنے دل میں بھی جو باتیں کرتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہوتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ تو کوئی شخص کہیں بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لہٰذا انسان کو سرگوشیاں کرتے ہوئے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ یعنی کوئی ایسی بات ہو جو آپ صدقے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں برابر والے سے کہ بھائی فلاں کو صدقہ دینے کی ضرورت ہے تو وہ جگہ وہ چیز وہ پیکٹ وہاں رکھا ہوا ہے وہ دے دو، تو اس طرح اس نیکی کے کام میں صدقہ جائز ہے۔ یہ بات آپ سب کے سامنے بتانا مناسب نہیں ہوگا، تو اس طرح جو ہے وہ بتا سکتے ہیں، لیکن ہر بات جو ہے وہ کانوں میں نہ کی جائے محفل میں جہاں پہ 2 سے زیادہ لوگ ہوں۔ اور زور سے کہی ہوئی بات تو لکھی جاتی ہے، لیکن سرگوشیاں بھی لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ چپکے چپکے کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر محفل کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 شخص موجود ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں، یہ مفہوم حدیث ہے۔ یاد رکھیں، ہمیں سرگوشی سے بچنے کی کوشش کرنا ہے، خاص طور پر اگر یہ کسی مومن کو غمگین کرنے کا سبب بن رہی ہو۔ اگر بوقت ضرورت سرگوشی کرنی بھی پڑے تو اچھی بات پر مشتمل ہو۔ آگے آیت 11 میں مجلس کے آداب بتائے گئے۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو مجلس کا لفظ جو ہے
عام ہے جو ہر اس مجلس کو شامل اس میں ہو جاتی ہے، ہر مجلس جس میں مسلمان خیر اور اجر کے حصول کے لیے جمع ہوں، جیسے کوئی واعظ اور نصیحت کی مجلس ہو۔ مجلس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کا اکٹھے ہو کر بیٹھنا، جمعے کا خطبہ ہو یا پھر درس و تدریس کی کوئی مجلس ہو، کہ اس مجلس کا دائرہ وسیع رکھو تاکہ بعد میں آنے والے بھی بیٹھ سکیں۔ تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، تو وہاں پر جو بیان کر رہا ہو اس کے قریب ہو کر بیٹھیں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو پیچھے آرام سے جگہ مل سکے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو گردنیں پھلانگ کر جانا پڑے، یا اللہ کے کلام کو روک کر آپ سب کو کہا جائے کہ آپ آگے آگے آ جائیں اور پیچھے جگہ جو ہے وہ بنا لیں تاکہ اور آنے والے بیٹھ جائیں۔ تو ہر چیز میں ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے۔ آنے والوں کو اپنے جو شوز ہیں، جو سلپرز ہیں، وہ بھی تمیز کے دائرے میں سلیقے کے ساتھ رکھنا چاہیے، تاکہ واضح ہو کہ یہ قرآن سننے آئے ہیں، یہ قرآن پڑھنے آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ باہر مس مینجمنٹ ہو، چیزیں جوتے پھیلے ہوئے اور کوئی آ کے گر جائے۔ اسی طرح صفوں میں اگر آپ کے پاس پانی کی بوٹل ہے اور آپ تراویح پڑھنے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس پرس ہے، بیگ ہے، تو کوئی چھوٹی سی اس طرح کی چیز لے جائیں جس کی آپ کو بہت شدید ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ادروائز بڑے بڑے بیگز ایسی جگہوں پر اور صفوں کے بیچ میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے صفوں میں بھی خلل آتا ہے اور صفیں مکمل نہیں ہو پاتی۔ تو اسی طرح مجلس میں بھی ہے کہ جب جائیں تو بہت ہی شدید کوئی ضرورت کی چیز ہو جو آپ اپنے آگے والی جگہ پر، سجدے کی جگہ پہ رکھ سکتے، برابر میں نہ رکھیں تاکہ صفیں مکمل کی جا سکے۔ اور قرآن پڑھنے والے جہاں پر بیٹھیں اس میں بھی پھر اس چیز کا خیال رکھیں تاکہ آنے والوں کو کھڑا جو ہے وہ نہیں ہونا پڑے بار بار، اور یا یہ کہ اتنی جگہ آگے ہو کہ پیچھے لوگ کھڑے نہ رہ جائیں، تو ان کو کھڑا نہ چھوڑو، یا پھر وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی وجہ سے واپس چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو فراخی پیدا کرے گا تو اللہ اس کے لیے فراخی پیدا کر دے گا۔ تو جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی بہت زیادہ اس کو دے گا اور قبر میں بھی فراخی کر دے گا۔ تمہارے دلوں میں اللہ کچھ شادگی پیدا کر دے گا۔ راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے اسپیشلی، کیونکہ راستے میں بیٹھنے سے دوسروں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے لیے یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ روکنے والے کے لیے لعنت جو ہے وہ اس پر کی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں یا کوئی بھی کسی ایسا کوئی حادثہ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو لوگ جو ہے وہ پورے پورے روڈز بلاک کر دیتے ہیں۔ تو سوچیں کہ آپ اللہ کے رسول کی لعنت کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر، جو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تو آپ کیا ان میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں لوگوں کا راستہ روک کے؟ تو کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہ کریں کہ لوگوں کا راستہ روکے، چاہے وہ روڈز ہوں یا وہ گلیاں ہوں، چاہے یا پھر وہ گھر ہوں یا پھر وہ کوئی بھی قرآن کی مجلس یا محفل ہو۔ تو راستوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اتنا خیال رکھنا ہے لوگوں کی تکلیف کا کہ کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ مومن یہ ہوتا ہے جو دوسرے مومن کی خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عزت کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی کی گردن پھلانگ کر جو ہے وہ آگے نہیں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اس شخص کو خاص طور پر جو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آ رہا تھا، اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم نے اذیت دی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان غلط جگہ بیٹھ جاتا ہے تو وہاں سے لوگوں کا راستہ بلاک کر دیتا ہے۔ تو ایسے میں جب اسے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، یعنی یہ راستہ ہے یا یہاں نہیں بیٹھو، تو اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے، برا نہیں منانا چاہیے۔ اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی اور نہ تمہارے درجے میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ درجات تو ایمان سے بڑھتے ہیں، اور ہم کن کن چیزوں میں اپنی بے عزتیاں محسوس کر رہے ہوتے ہیں؟ فضول کی چیزوں میں۔ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کو، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے وقت انسان جو ہے وہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرے گا۔ تو آج کل جو ہے وہ لوگ اس لیے سلام نہیں کرتے کہ ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس چیز پر شرمائیں کہ آپ سلام نہیں کر رہے۔ تو جو کوئی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو مانے گا تو وہ اس کے ایمان میں درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ سلام کرنا بھی ایک رسپیکٹ دینے والی بات ہے نا۔ تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ اے کعبہ تیری عزت کو سلام، تیری عزت کتنی بلند ہے، تو کتنا عظیم ہے، لیکن تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے۔ تو بہت ہمارے لیے قابل غور یہ بات ہے کہ ہم دوسرے مومن کو اتنا عظیم اور اتنا زیادہ رسپیکٹفل سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ آج آپ افطار کے وقت ہی دیکھ لیں روڈوں پہ کس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو تہذیبی کے ساتھ ہارن دے رہے ہوتے ہیں، اور بس وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہٹ جاؤ راستے سے، بس میں آ رہا ہوں۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا، عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ
پیش آنا ہے دوسرے مومن کے ساتھ، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اسی طرح اپنے معاملات میں، کیونکہ دین جو ہے وہ صرف نماز روزے حج کا نام نہیں ہے. دین جو ہے وہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے، ہمارے معاملات سے جو ہے وہ پھیلتا ہے. ہمارے اخلاق، کردار اور معاملات سے جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ ہم کس لیول کے مسلمان ہیں، ہم کس لیول کے مومن ہیں. تو درجات جو ہیں وہ ایمان سے بڑھتے ہیں. ایمان میں آگے بڑھیں، اللہ آپ کے درجے بلند کرے گا. اور لوگوں کے دل میں عزت تو اللہ ہی ڈالتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے قدموں میں بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے لیے لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیں، وہ انہوں نے آپ کی عزت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت کا یہ معیار ہی نہیں رکھا ہے. عزت اور ذلت دینے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. تو عزت دلوں میں اللہ ڈالتا ہے. جب آپ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے احکامات مانیں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو اللہ کے نہیں توڑیں گے، تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھائے گا اور اپنے پاس آپ کے بلند درجے لکھ دے گا. تو کہا گیا ہے کہ اگر تم درجوں کی بلندی چاہتے ہو تو پھر علم حاصل کرو، کیونکہ یہ چیزیں علم حاصل کرنے کے بعد ہی انسان کے سمجھ میں آئیں گی. کیونکہ عمل کیسے بدلتا ہے؟ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں. جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر عمل کہاں سے سدھرے گا؟ تو جو دنیا میں بھی علم جو ہے وہ تمہارے درجات بلند کرے گا اور عزت کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں بھی درجات اسی سے بلند ہوں گے. اور علم کس کے لیے حاصل کرنا ہے؟ اللہ سے قربت پانے کے لیے. کیونکہ اعمال تو دیکھ لیں، اخلاق دیکھ لیں کہ اہل کتاب کے اس وقت دنیا میں ہم سے زیادہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. وہ تو صرف اپنی دنیا بنانے کے لیے اعلیٰ اخلاق کے مرتبوں پر فائز ہوئے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنی آخرت بھی بنانی ہے. تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم ان سے بھی بدترین اخلاق والے؟ کیا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. ہمیں دنیا میں رول کرنے کے لیے اعلیٰ اخلاق اپنانے ہوں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہوگا، اپنے حقوق کو چھوڑ کر دوسروں کے حقوق جو ہے وہ مد نظر رکھنے ہوں گے. کیونکہ یہ بھی ناپ تول میں کمی میں آ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا گناہ تھا شرک کے بعد؟ کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. تو ناپ تول میں کمی حقوق میں بھی آ جاتی ہے کہ میں اپنے لیے تو کچھ اور پسند کروں اور دوسرے کے لیے مجھے کچھ اور پسند ہے. اپنے حقوق تو میں سب سے پورے لینا چاہوں، لیکن جب دوسروں کے حقوق دینے کی بات آتی ہے تو میرے کچھ اور رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کسی مجلس میں ہو یا کسی شادی میں ہو، پارٹی میں ہو، بس میں ہو، جب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہوں تو نئے آنے والوں کے لیے جگہ بنانی چاہیے. اگر جگہ نہیں بھی ہے تو پھر سمٹ کر بتا دینا چاہیے کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے بہت جگہ ہے. اس پہ کیا ہوگا کہ محبت عام ہوگی. تو سلام کو عام کریں، لوگوں سے کمیونیکیشن کریں. خاموش ہو کے ہی اپنے دل میں یہ ساری باتیں رکھ کر نہیں بیٹھ جائیں کہ آپ کی بات تو دوسروں کو بغیر بولے نہیں پتہ چلے گی. اور اگر آپ دوسروں کی جگہ پر خود قبضہ کرنا چاہیں گے تو اس صورت میں دوسروں کے لیے تکلیف ہوگی، لیکن آپ کا بھی دل تنگ ہوگا. اور لوگوں کے لیے دلوں کی یہ تنگی جو ہے پھر زندگی کے سارے معاملات میں تنگی کا ذریعہ بنتی ہے. آج آپ دیکھیں بعض دفعہ بہت سے آپ کو ایسے لوگ مسکین نظر آئیں گے کہ ان کے دل میں اتنی جگہ ہوتی ہے، ان کے پاس بظاہر چاہے مال دولت گھر گاڑیاں نہیں نظر آتی ہیں آپ کو، لیکن وہ اتنے پرسکون نظر آتے ہیں، ان کے اخلاق اتنے بلند ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ایسے فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سارے معاملات سبرے ہوئے ہوتے ہیں. اور آج آپ دیکھیں کہ کتنے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس گھر اور گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن ان کے ڈپریشن ختم نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ ہمیں مال اور اخلاق دونوں چیزیں دے، کیونکہ دونوں چیزوں میں خیر ہے. اور دین کا علم دے جو سب سے بڑی خیر ہے، ایمان دے جس سے جنت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے. تو ہر چیز میں انسان تنگ ہونے لگتا ہے. انسان کسی کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بنے. مومن وہ ہے جو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، ورنہ پھر وہ مومن ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں مومن بنا دے. سورہ حشر، اس صورت میں یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نذیر کا مدینے سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے غزوہ احد کے موقع پر وعدہ خلافی کی تھی. انہوں نے مدینے میں دھوکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا کر ہلاک کرنے کی سازش کی تھی. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے سے نکل جانے کا الٹیمیٹم دے دیا اور اس کے بعد ان کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے بڑے بڑے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھے تھے جس میں یہ لوگ تھے. انہیں ان قلعوں پر بڑا گھمنڈ یعنی غرور تھا. اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا روب ڈالا کہ چند دن کے محاصرے سے یہودی اتنے خوفزدہ ہونے لگے کہ جس علاقے میں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے وہ خود اس کو چھوڑ کر چلے گئے. یہاں مسلمانوں کو لڑنا نہیں پڑا. یہاں مسلمانوں کو بہت سا مال ملا تھا، لیکن کیونکہ یہ مال بغیر جنگ کے حاصل ہوا تھا تو اسے مال فے قرار دیا گیا اور پھر اس کی تقسیم کا حکم آیا
مال فے وہ مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کو بغیر لڑے حاصل ہوتا ہے. یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ سارے کا سارا مال بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے حکومت کے پاس. اس کا یہ رول ہے کہ یہ حکومت کے پاس جمع ہوگا. حکومت اسے مستحقین کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے گی. آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. کتنا اہم رول یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے لیے یہ بہت اہم آیت ہے جو حدیث کے حجت ہونے پر دلالت کرتی ہے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازمی پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا. اس لیے تم میرے بعد میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازمی طور پر اختیار کرنا. اسے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا. کون سی چیز دانتوں سے پکڑی جاتی ہے مضبوطی سے؟ جس کو چھڑانا مشکل ہو جائے. جو بچہ کوئی داڑوں سے کوئی چیز پکڑ لینا اس سے چھڑا نہیں سکتے ہم. تو آگے فرمایا دین میں نئے کاموں سے بچنا کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی حدیث ہے. اختلافات سے مراد ہے کہ فقہی اور عقیدے کے اور دیگر اختلافات. ہمیں یہاں اہم سبق مل رہا ہے قرآن و سنت اور سلف صالحین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنا ہے. آیت نمبر 9 میں انصار کی تعریف کی جا رہی ہے. انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کی بھرپور مدد کی. ان کی خدمت میں اپنے باغ حاضر نہیں کیے بلکہ اپنے گھروں میں بھی جگہ دی, اپنے کاروباروں میں بھی شریک کیا. انصار جو تھے وہ بہت اظہار کرنے والے لوگ تھے. مہاجرین نے دیکھا کہ انصار اتنا کچھ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اس درجے کا اظہار کرتے ہوں. یہ کام خود کریں گے اور حصہ ہم کو دیں گے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارا اجر یہی لوٹ کر لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو گے تمہیں بھی اجر ملے گا. سبحان اللہ. تو کسی بھی چیز کا جو اجر ہے وہ اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو رائی کے برابر نیکی کا بھی جو ہے نا وہ اجر اللہ حاضر کرے گا قیامت کے دن. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بہت کچھ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی اس کو لوٹانے کے لیے نہیں ہوتا, لیکن دعائیں تو ہوتی ہیں نا, تعریف تو ہوتی ہے نا. یعنی دعا انسان کے سامنے بھی دینی چاہیے, دعا پیچھے بھی دینی چاہیے اور لوگوں میں اس شخص کی خیر و بھلائی کی تعریف بھی کرنی چاہیے. یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہوتا ہے. یہاں ایک اور بات بھی کی گئی جو آیت نمبر 9 میں آتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. کون ہے سکسیسفل پیپل؟ ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے سکسیس حاصل کرنے کا دنیا میں بھی, اور اللہ ہمیں آخرت کی بھی دے اور دنیا کی بھی دے, لیکن یہاں بتا دیا گیا ہے کہ کون کامیاب ہے. تو یہاں اس آیت میں شح کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا. شح کا لفظ عربی زبان میں کنجوسی, بخل کے لیے استعمال ہوتا ہے, مگر جب نفس کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد ہے تنگ نظری, تنگ دلی اور کم حوصلہ اور دل کا چھوٹا پن. یہ بخل سے وسیع تر ہے, بلکہ خود بخل کی اصل جڑ بھی یہی ہے کہ انسان تنگ دل ہوتا ہے. اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان دوسرے کا حق مارتا ہے, وہ دوسرے کا حق مانتا ہی نہیں, ادا کرنا تو دور کی بات ہے. کسی کی خوبی کا اعتراف کرنے سے بھی جی چراتا ہے, اس میں بھی کنجوسی اور بخل سے کام لیتا ہے. کسی کی طرف سے کی گئی بھلائی کا اعتراف نہیں کرتا, اسے ہمیشہ یہ حرص رہتی ہے کہ دوسرے اس کے ساتھ اچھا کرتے رہیں بس, وہ چاہے خود کچھ بھی کرتا پھرے. خود دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرتا ہے لیکن دوسروں سے لینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. وہی والی بات آ گئی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو گناہ پھیلا ہوا تھا ناپ تول میں کمی کا. تو یہ بھی دل کی شح جو ہے نا اس میں آ جاتی ہے, دل کی تنگی, کہ انسان اپنے حقوق تو پورے لینا چاہے لیکن دوسروں کے نہیں دینا چاہ رہا. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو کیونکہ شح ہی نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا. اسی نے ان کو ایک دوسرے کے خون بہانے اور دوسروں کی حرمتوں کو اپنے لیے حلال کرنے پر اکسایا.
اس نے ان کو ظلم پر آمادہ کیا اور انہوں نے ظلم کیا، فجور کا حکم دیا اور انہوں نے فجور کیا، قطع رحمی کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے قطع رحمی کی۔ یہ مفہوم حدیث ہے پورا۔ یاد رہے ایمان اور شح ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے اور آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہمارے دل میں کہیں بھی کوئی بخل، کنجوسی، شح تو نہیں پایا جاتا کہ ہمارے دل میں کوئی تنگی ہو؟ اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے، اس سے دعائیں مانگنی ہے۔ شح ایمان کے منافی ہے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو دلوں سے اس شح کو دور کر دے۔ یہ بھی یاد رکھیں تمام جھگڑوں کی وجہ شح ہی ہے۔ اگر کوئی ہماری بات نہ سنے، نہ مانے، مطالبہ پورا نہ کرے، ہمارا مشورہ نہیں مانے، ہماری مرضی کی چیز ہمیں نہ دے، کوئی رشتہ دینے سے انکار کر دے، تو دل کی تنگی کی وجہ سے ساری محبت، ساری رشتہ داریاں، سارے تعلقات، سب کچھ کٹ جاتے ہیں۔ تو دلوں میں دوری آ جاتی ہے، رشتے تک کٹ جاتے ہیں، دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کا خاتمہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان کیوں صلہ رحمی نہیں کرتا؟ کیونکہ شح ہوتا ہے انسان کے دل میں، تنگی ہوتی ہے، وہ اپنا حق تو پورا لینا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن دوسروں کا نہیں دینا چاہ رہا ہوتا۔ اور دوسروں کا آپ کب دے سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ کی خاطر دیں گے، کیونکہ شیطان تو آپ کو لوگوں کی برائیاں ہی یاد کرواتا رہے گا کہ فلاں نے تو فلاں وقت پہ تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تو اس کو نہیں پوچھو، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو۔ تو شیطان سے پناہ مانگے اور شح سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو دلوں میں اس کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، جس سے پھر بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی، کیسے کیسے امراض آج کل معاشرے میں عام ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اس کی بنیادی وجوہات پہ غور نہیں کرتے، قرآن سے دور ہیں، علم ہی حاصل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے، ہمیں انگزائٹی ہے اور ہم جو ہے وہ وقت نہیں نکال پا رہے قرآن کے لیے۔ تو بھائی نہیں نکالیں، پھر جائیں اپنی دنیا میں مگن میں اور اپنے مسائل جو ہے وہ پھر خود ہی نمٹائیں۔ اللہ اور رسول سے زیادہ کس کو مسائل کا حل پتہ ہے ہمارے؟ قیامت تک کوئی مسئلہ ایسا ہے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا مسئلہ رہ گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نعوذ باللہ نہیں پتا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی وضاحت جو ہے وہ قرآن و حدیث میں نہیں پیش کی؟ کون سا ایسا مسئلہ آئے گا قیامت تک جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پتا؟ اگر ہم قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے تو ہمارے مسئلے کہاں سے حل ہوں گے پھر؟ اور بظاہر تو دنیا میں آپ بہت فلرش کر سکتے ہیں، کفار آپ سے زیادہ فلرش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس اللہ کی رضا نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ جب جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنا زیادہ قرآن کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ رمضان کے بعد ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنا ٹائم نکال رہے ہیں قرآن کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے۔ آپ ڈیلی ٹائم نہیں نکال سکتے، آپ ایک دن چھوڑ کے نکال لیں، ایک دن چھوڑ کے نہیں نکال سکتے، 3 دن نکال لیں، تیسرے دن نہیں نکال سکتے، بھائی ہفتے میں 1 گھنٹہ تو نکال سکتے ہیں نا، کچھ نہیں گیا آپ کا، تو آپ ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کے دین کے لیے نہیں نکال سکتے، سمجھنے کے لیے، کیونکہ اسی کے اندر آپ کے مسائل کا حل ہے، اسی میں آپ کا سکون چھپا ہوا ہے، اسی میں سکینت چھپی ہوئی ہے۔ اگر نہیں نکال رہے تو پھر جو دل میں آئے کرے، پھر تو کوئی مسائل کا حل آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ پھر اینٹی ڈپریسنٹ پہ بات آ جاتی ہے، پھر سلیپنگ پلس تک انسان جو ہے وہ لیٹ کر جاتا ہے، پھر وہ کھا کے بھی اس کو جو ہے وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا، تو اور مسئلے مسائل مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو دلوں میں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، جس سے پھر بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسان اپنا دل بڑا کرے، اپنا وقت نکالے قرآن کے لیے، دوسروں کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقت نکالیں۔ کتنی جگہیں دنیا میں ایسی ہیں جہاں پر ضرورت ہے لوگوں کی، والنٹیئرز کی ضرورت ہے، کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ جو پیسے سے نہیں کر سکتا وہ اپنی ذات سے کر سکتا ہے، اپنے علم سے کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس کیا اسکل ہے، آپ کے پاس کیا صلاحیت ہے، اس کو والنٹیئر کریں، اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں، تو آپ کے مسائل کا حل اسی میں پوشیدہ ہے۔ جتنا وقت آپ ہم اللہ کے دین کے لیے یا لوگوں کی خدمت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے ہی ہمارے دل میں سکینت نازل کرتا ہے، پھر ہمارے مسئلے مسائل جو ہے وہ ان کا حامی و ناصر اللہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ خود حل کر دیتا ہے۔ جب آپ دوسروں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو دوسروں کو معاف کر کے، دل بڑا کر کے آگے بڑھیں، جن سے ناراضگیاں ہیں اس رمضان میں ان سے ناراضگیاں ختم کر دیں، دلوں کو ملا لیں، کچھ بھی نہیں رکھا ان ناراضگیوں میں، اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ ایسے راضی نہیں ہوگا جب دلوں میں حسد اور کینہ اور بغض بھرا ہوا ہوگا اور آپ قطع رحمی کر رہے ہیں، تو کہاں سے آپ کی نمازیں قبول ہوں گی؟ قطع رحمی کرنے والے کی نماز تک قبول نہیں ہوتی، تو پھر باقی ساری عبادتوں کا تو کیا ہی کہنا۔ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنا دے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے جو ہے وہ حقدار ہو جائیں۔
احترام اور محبت کے رشتوں کو کبھی بھی اختلافات کی وجہ سے ختم نہ کریں. تو ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں عزت احترام محبت کو جو ہے وہ ہم رخصت کر دیتے ہیں. تو جہاں اختلاف ہوگا وہاں پر احترام محبت جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی. تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن آپ دل نہ توڑیں کسی سے، دلوں کو جدا نہ کریں. اور اللہ اس کے لیے پھر راہ فرار جو ہے وہ انسان کو بتا دیتا ہے. تو دلوں میں جو ہے وہ کدورتیں نہ آئیں تو جو کہ ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا ہے. آیت نمبر 18 ہے، اس میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے. سبحان اللہ. تو یہاں بتا دیا جا رہا ہے تم جس مشکل سے لوگوں کو معاف کرو گے نا، اللہ جانتا ہے اس لیول کو تمہارے. تمہیں کتنی مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو معاف کرنے میں، تمہیں کتنی مشکل ہے صدقہ خیرات کرنے میں، اپنا ٹائم نکالنے میں دین کے لیے، قرآن کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. اللہ سب جانتا ہے. تو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے تو بس بہت ہی مشکل سے معاف کیا، یا میں نے تو بہت ہی مشکل سے یہ مال نکالا صدقے کے لیے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم اللہ کی صفات پہ غور کرتے ہیں تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے، ہمیں وے آؤٹ مل جاتا ہے. اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں، آیت نمبر 18 میں جو ہے فرما رہا ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا. تو اس آیت میں ہر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کل کے لیے، آخرت کی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کیا آگے بھیجا ہے. کیونکہ جو ہم پیچھے بھیج رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے ہم جو کر رہے تھے وہ ہم نے آگے کے لیے بھیج دیا ہے، وہ آگے چلا گیا ہے. اس لاجک کو سمجھیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آگے کی کیا تیاری کی ہے. کامیاب اور ذہین طالب علموں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ امتحان کے سوالات حل کر کے اپنی کارکردگی کو جانچتے رہتے ہیں اور اسے بہتر بناتے رہتے ہیں. اسی طرح انسان اپنے اعمال پر خود نظر رکھتا ہے، خود نظر رکھے کہ اس اچھے برے راستے کی تمیز عطا کر دی گئی ہے، فرقان دے دیا گیا ہے. کہاں ہے فرقان؟ آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن. اس کا ایک نام فرقان بھی ہے. یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. اگر آپ کو حق اور باطل میں فرق نہیں پتا چل رہا تو ابھی تک آپ نے قرآن کھولا ہی نہیں ہے. تو اسے اتنی جو ہے وہ سمجھ دی گئی ہے کہ وہ انسان خود اپنا محاسبہ کر سکے کہ وہ کس راہ پر چل رہا ہے. اسے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اگر انسان قرآن کو سمجھ کے وے آؤٹ نہیں نکال پا رہا اپنی مشکلات کا، تو دیٹ مینس کہ اس کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہی نہیں ہوا ہے. اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے چاہیے. اس کی وجہ سے بھی قرآن کا علم دل میں اترنے سے رک جاتا ہے. تو اپنا جائزہ لیں، استغفار کی کثرت کریں، صلہ رحمی کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. کیا پتا ہمارا کون سا ایسا گناہ ہو جس کی وجہ سے قرآن کا کوئی حکم ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. زندگی کا ہر دن آخرت کی تیاری کے لیے وقف ہونا چاہیے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ قیامت کے دن کے 5 سوالوں کی تیاری. قیامت کے دن انسان سے 5 سوال پوچھے جائیں گے. There are 5 questions to be asked on the day of judgment. کہ اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں صرف کی، جوانی کے بارے میں کہ کہاں استعمال کی، مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، کہاں لگایا، جو کچھ سیکھا اس پر کتنا عمل کیا. یہی نیک اعمال ہوں گے جو کل قبر میں ہمارے کام آئیں گے. نماز، صدقہ، قرآن، زکوٰۃ اور روزمرہ کے دیگر اعمال، جو خلق خدا کی خدمت، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت آپ اللہ کی خاطر کرتے ہیں، وہ والی نیکیاں وہی کام آئیں گی آگے جا کے. جو مال اور وقت اپنے ہی اوپر لگا دیا اس کا تو پھر حساب دینا ہے. اللہ ہمارے اوپر رحم کرے. اور نیک اعمال والوں کو ہی آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے. آیت نمبر 21 میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں. تو اس آیت میں قرآن مجید کی عظمت بڑی اونچی شان کے ساتھ بیان ہوئی. ارشاد ہوا کہ اگر قرآن مجید
کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ نزول قرآن کا بار، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، بلکہ جھک جاتا اور پھر اللہ کے روب و دبدبے سے پھٹ کے ذرات کی صورت میں بکھر جاتا۔ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سینس ہے، ایک احساس ہے، ایک شعور ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں جیسے ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا۔ ابن قیم کہتے ہیں جس طرح درخت کی زندگی پانی سے وابستہ ہے، پانی کے بغیر درخت زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح انسان کے دل میں اسلام کے درخت کا معاملہ ہے۔ دل میں اسلام کے درخت کو بھی نافع علم اور صالح عمل کی ضرورت ہے۔ ذکر اذکار، تدبر و تفکر کے بغیر یہ درخت خشک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پر عمل کرنے والے کو بھی حامل القرآن کہتے ہیں۔ ہر حافظ قرآن بھی حامل القرآن نہیں ہوتا اگر اس نے سمجھ کے نہیں پڑھا قرآن، اگر وہ عمل نہیں کر رہا قرآن کے مطابق، تو ہمیں اللہ حامل القرآن میں شامل فرما دے، ہمارے اخلاق حامل القرآن والے اخلاق بنا دے، قرآن کو ہمیں سینوں میں جذب کرنے والا، اس کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے والا، اس کو آگے پھیلانے والا بنا دے آسانیوں کے ساتھ، اور اللہ ہماری اس دعوت کو قبول فرما لے، اس میں آسانیاں کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 18 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک امر میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیے، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، زبانی بیعت لیا کرتے تھے، اور اس بیعت میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں، جس میں یہ کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کو جو نامحرم ہو مصافحہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں زیب و زینت اختیار کرنے کو جہالت والا عمل قرار دیا ہے۔ اپنا جائزہ لیں کہ ہم شادیوں میں کس طرح سے جاتے ہیں، ہم خوشی کے موقعوں پر کس طرح آپے سے باہر اللہ رحم کرے ہو جاتے ہیں، اپنی زیب و زینت کا نامحرموں کے سامنے کس طرح اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہ کرتی پھرو، مطلب عورتوں کی جو مسلمان عورتوں کی جو زیب و زینت ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ آپ بہت قیمتی ہیں، اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ لوگوں کی نظر میں مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے پھریں، اپنی زیب و زینت ہر ایک کو نہیں دکھاتے پھریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ جہالت والا عمل ہے۔ اللہ ہمیں جہالت سے بچائے۔ اور ہر ایک نامحرم سے مصافحہ عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے، جب مصافحہ نہیں کرنا چاہیے تو ٹچ ہو کے بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں لوہے کی کیل گاڑ لو کہ تم کسی نامحرم کو ٹچ کرو۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ ہم کسی سے مصافحہ تو نہیں کرتے۔ آج کل یوتھ میں یہ چیز بہت عام ہے، کزن سے ہاتھ ملانا اور برابر برابر بیٹھنا، یا جو آپ کے محرم لسٹ میں شامل نہیں ہے، آپ کے پھوپھا، آپ کے خالو، جو لسٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی اس کو جاننے کی کوشش کریں، ان سے آپ نے مصافحہ نہیں کرنا۔ ایک مسلم معاشرے میں مسلمان عورتوں کے کیا فرائض ہیں اور ایک مسلمان معاشرے کی عورت کیسی ہوگی بتا دیا گیا ہے۔ تو محرم لسٹ کو جانیں، سمجھیں، یاد کریں اور پھر اپنے پردے کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ کی خوبصورتی ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ نامحرموں کو اپنی خوبصورتیاں نہیں دکھاتے پھریں۔ اس کے بعد جب آپ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں رحمتیں اور برکتوں کو ایک الگ ہی اینگل سے محسوس کریں گے۔ جب آپ قرآن کے لیے ٹائم نکالیں گے، اللہ کے دین کے لیے ٹائم نکالیں گے، تو آپ اپنی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا جائزہ لیتے لیتے تھک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی ہماری زندگی میں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں قرآن حامل القرآن میں شامل فرما دے۔ سورہ صف آیت نمبر 2 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ تو واضح کر دیا گیا
کہ قول اور فعل میں تضاد کی ممانعت ہے. انسان کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو اس نے کی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر برائی سے بچنے والا بنا دے. آیت نمبر 14 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. انصار کس کو کہتے ہیں؟ مددگار کو. انصار اللہ، اللہ کا مددگار، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ مدد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی، ہمیں بلیسڈ پیپل میں شامل ہونا ہے، ہمیں رحمتیں اور برکتیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرما دیا ہے کہ اگر تم نیکی کی ترغیب نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے امت کو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا. تم سے بہتر ہوں گے وہ جن سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے لے گا. تو واچ یور سیلف، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنا کیا حصہ شامل کر رہے ہیں اللہ کے دین کی مدد میں. یہاں اس آیت میں مثال سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، یعنی یہ کہو کہ میں حاضر ہوں. تو حاضر ہونا کیا ہوتا ہے؟ کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو مانتا ہوں، دل سے تسلیم کرتا ہوں. اور تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ عمل سے اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں، اس چیز کے اوپر آپ بتاتے ہیں کہ میں نے اس کو مان لیا ہے. اگر آپ پردے کے احکامات کو کہتے رہے کہ میں نے دل سے تسلیم کر لیا ہے، آپ سود کو اور چیزوں کو جو قرآن میں آیا آپ بھلے کہتے رہے ساری زندگی کہ میرا اس پہ شرع صدر ہے، ہاں یہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نماز کو کہتے رہے، لیکن جب آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، جب آپ اور نیک کام جو اللہ نے بتایا وہ نہیں کر رہے، تو پھر آپ جب اپنے عمل سے اس چیز کو، اس کی صداقت کو واضح ہی نہیں کر رہے، تو پھر آپ نے کہاں سے اس بات کو مان لیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہوں، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں. جو بھی تمہیں دین کے کام کے لیے کوئی اور مفادات کی اغراض نہ ہو بلائے، تو پھر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا ہمارے اوپر لازم ہوتا ہے. تو ہر ایک کو دین کے لیے کام کرنا ہے اور انصار اللہ بننا ہے. جہاں جتنا بھی اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں، جس طرح سے بھی اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور دنیا میں کس کس جگہ ہماری ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام بڑا کام کیا جائے، چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی دین کی مدد اللہ کے ہاں بہت قدر و منزلت رکھتی ہے. دین کی پروموشن کے لیے، دین کے دعویٰ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے تم اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں پیش کرو. اللہ ہمیں دین کے کاموں کے لیے چن لے اور ہم سے بہترین کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے اور ضائع ہونے سے بچا لے. نیکیاں کر کے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا ریاکاری سے، جتا کے اور برے اعمال کر کے. اللہ ہم سے قبول فرما لے، آمین. سورہ جمعہ یہ وہ واحد سورہ ہے جو کسی دن کے نام پر ہے، یعنی جمعہ کا دن. اس سورت میں نماز جمعہ کے حوالے سے ہدایات ہیں. آیت نمبر 9 اور 10 میں فرمایا اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ. آیت نمبر 11 میں بتایا گیا ابتدا میں عیدین کی طرح نماز جمعہ پہلے ادا کی جاتی تھی اور خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا. ایک موقع پہ کچھ لوگ نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو عین اس وقت تجارتی قافلے کی مدینے میں آمد کا اعلان ہوا. انہوں نے سوچا نماز تو پڑھ لی، خطبہ سننا فرض نہیں، لہذا وہ تجارتی قافلے کی طرف چلے گئے. اللہ نے اس پر فرمایا کہ خطبہ جمعہ کی اہمیت بھی وہی ہے جو نماز کی ہے. پورے آداب کے ساتھ خطبہ سننے کے جو انعامات ہوں گے وہ تجارت اور دنیا کے کھیل تماشوں سے بہتر ہیں. اللہ ہم سب کو انعامات کے حصول کے لیے خصوصی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو وقتی طور پر پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ نے نماز پڑھنی ہے اور اتنے میں آپ کو کوئی بلاتا ہے، کوئی ٹیلی فون آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا اس کو میں ذرا سن لیتی ہوں. لیکن جب آپ نماز شروع کر چکے ہیں اور پھر آپ نماز کو توڑ کر کہیں کہ میں ذرا دیکھوں فون کس کا آیا،
ذرا دیکھوں کہ یہ باہر گلی میں کیا تماشا ہو رہا ہے. ایسا نہیں کر سکتے. کچھ بیچنے والا آ گیا، جیسے کچھ گلیوں بازاروں میں لوگ بیچتے ہیں، جیسے آئس کریم والا آ گیا، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نماز چھوڑ کر جلدی سے پہلے آئس کریم خرید کے رکھ لیں فریزر میں اور پھر باقی کی پوری نماز کر لیں. آپ کی قسمت میں آئس کریم لکھی ہوگی تو وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن ابھی جو کام کر رہے ہیں پہلے اس کو کریں. جمعے کے دن کی فضیلت. جمعے کا دن افضل ترین دن ہے. اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا. یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بتایا گیا. اس دن ایسی گھڑی ہوتی ہے، اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے، جب تک کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے. جمعے کے دن بھی خوب دعائیں کرنی چاہیے. اس دن قیامت قائم ہوگی. ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے. کیا ہم ڈرتے ہیں؟ سورہ منافقون آیت نمبر 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے. تو انسان کے دل میں منافقت کا مرض دنیا کی محبت کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. دنیا کی محبت کے سب سے نمایاں مظاہر مال اور اولاد کی محبتیں ہیں. اگر ان محبتوں کے زیر اثر انسان اللہ کے احکامات سے غافل ہو جائے تو یہی منافقت ہے. انسان اپنا جائزہ لیتا رہے کہ کہیں اللہ کی اطاعت میں کمی تو نہیں آ رہی. بعض مائیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں، بچہ پیدا ہوا چھوڑ دی. وجہ کیا ہے؟ مصروفیت. نماز کے لیے مصروفیت تو بہانہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ کون مصروف ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر، ایک بہترین والد اور ایک بہترین ہسبینڈ. کیا آپ کسی بھی رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تھے اس میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروفیات جو ہیں وہ کس کی ہو سکتی ہیں؟ تو نماز کے لیے ہم مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے. دنیا کی کوئی مصروفیت نماز سے زیادہ بڑھ کر اہم نہیں ہو سکتی. نماز اپنے لکھے ہوئے اوقات کے مطابق فرض کی گئی ہے، اس کو اپنی مرضیوں سے نہیں پڑھ سکتے. سورہ تغابن آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، بندہ مومن جانتا ہے کہ بیوی اور اولاد کی محبت اس کے لیے مزین کر دی گئی ہے اور بڑی نزاکت کی حامل ہے. یہ محبت اگر حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی نافرمانی تک لے جاتی ہے. لہذا وہ بیوی اور اولاد کے تعلق سے انتہائی محتاط ہوتا ہے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے اور یہ خوشگوار ماحول پیدا کر کے بیوی اور اولاد کو بھی اللہ کے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ مال اور اولاد کو سرمایہ نہیں بلکہ ایک ایسی امانت سمجھتا ہے جس کے بارے میں اس سے اللہ کے ہاں اسے جواب دہی کرنی ہے. ان کی خاطر ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کر دے. سورہ طلاق. اس صورت میں طلاق کے احکام و مسائل آئے ہیں. اس صورت میں خاندانی نظام کی تفصیلی ان کے احکامات جو ہیں وہ واضح کیے گئے ہیں. آیت نمبر 1 سے 5 میں عدت کے حوالے سے ہدایات ہیں. آیت نمبر 6 سے 7 میں عدت کے دوران حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے. سورہ تحریم. اس صورت میں خاندانی زندگی کے حوالے سے شوہر، بیوی اور سربراہ خاندان کو ہدایات دی گئی ہیں. آیت نمبر 1 سے 2. ان آیات میں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کی دلجوئی کے لیے خاص قسم کے شہد کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ کیوں ازواج کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ ایک نعمت کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں امت بھی اس حلال نعمت کا استعمال ترک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قسم توڑ دینی چاہیے. مثلا توڑنے کا کفارہ سورہ مائدہ کی آیت 89 میں بیان کیا جا چکا ہے. اس واقعے سے شوہر کے لیے خاص رہنمائی فراہم ہوتی ہے. وہ رہنمائی یہ ہے کہ اللہ نے مرد کے لیے عورت کی محبت کو مزین فرما دیا ہے. ممکن ہے اس محبت سے وہ مغلوب ہو کے کوئی شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے احکامات کا پاس نہ کرے.
آیت نمبر 3 سے 4 میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کو کوئی راز کی بات بتائی، انہوں نے وہ راز ایک دوسری زوجہ کو بتا دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے جب اس کا شکوہ کیا تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا، پھر ان زوجہ نے بھی ناراضگی ظاہر کی جنہیں پہلی زوجہ نے راز کی بات بتائی تھی۔ اللہ نے ان آیات میں دونوں ازواج کو اس روش پر توبہ کرنے کی تلقین کی اور ساتھ ہی ان پر واضح کیا کہ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی جاری رکھی تو جان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار اللہ سبحانہ و تعالی ہے، پھر تمام فرشتے اور صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ دونوں ازواج نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، توبہ کر کے اپنے رویے کی آئندہ کے لیے اصلاح کر لی۔ اس واقعے کے ذریعے ہر خاتون کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے راز کی حفاظت کرے، خاندان کے نظام کو ایک اچھے ماحول میں قائم رکھنے کے لیے شوہر کی اطاعت کرے۔ بیوی کی شوہر کے ساتھ لڑائی اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ تمام خواتین کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 8 میں سچی توبہ کا بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ کیا ہم خالص توبہ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان ساری شرائط کو پورا کرتے ہیں توبہ کی؟ اللہ ہمیں توفیق دے۔ آیات 10 میں دو فرمانبردار عورتوں اور دو نافرمان عورتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کی مستحق ٹھہری، اور فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام فرمانبردار عورتیں ٹھہری علیہم السلام۔ یہاں حضرت آسیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا آ رہی ہے آیت نمبر 11 میں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں داخل کرنا۔ الحمدللہ پارہ نمبر 28 مکمل ہوا۔ اللہ ہماری ساری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ، اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو، ساری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔